बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़खर और आप देख रहे हैं इस्लाम का सफ़र। आज के प्रोग्राम में हम एक नहायत अहम और बुनियादी अकीदे पर बात करेंगे, यानी इंसान का दोबारा ज़िंदा होना। क़यामत के दिन इंसान को दोबारा पैदा किया जाएगा ताकि इसके अमाल का हिसाब लिया जा सके। ये ईमान का एक लाज़मी हिस्सा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम इंसानों को इनकी कब्रों से उठाएगा, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर यकीनन तुम इसके बाद मर जाओगे, फिर यकीनन तुम क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाओगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी अकीदे की अहमियत पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत इस बारे में हमें क्या रहनुमाई फरमाती है। इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती नवीद अल्ताफ़ खान। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। शरिया और लॉ के ये प्रोफेसर हैं। सर, हमें बताइएगा कि इंसान को दोबारा ज़िंदा करने का मकसद क्या है? क्या मरने के बाद ज़िंदा होना अल्लाह की कुदरत के इज़हार का ज़रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जो सवाल है उसके जवाब से पहले मैं सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम और जो उन्वान आपने रखा है इस पर A1 टीवी का मशकूर हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी अक्लमंदी दिखाई है इन्होंने ये प्रोग्राम रखे, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने फरमाया है कि अक्लमंद वो लोग हैं कि जो आखिरत को याद रखते हैं। तो बुनियादी तौर पर आखिरत को याद रखना हकीकी अल्लाह की नज़र में अक्लमंद होने की निशानी है। उसके बाद इस प्रोग्राम पर आप लोगों ने मुझे मदऊ किया, तो इस पर भी खुसूसी शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारा यहाँ आना, बैठना, सुनना और सुनना कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। जो असल बात है अकीदा आखिरत के हवाले से तो वो ये है कि ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह मियाँ ने हमें जो अता फरमाई है, ये दुनिया के अंदर भी एक ज़िंदगी है। यानी इस्लाम इसको यूँ कहता है कि ज़िंदगी की दो बड़ी जिहतें हैं, एक मरने से पहले की ज़िंदगी और एक मरने के बाद की ज़िंदगी। तो ये दोनों ज़िंदगियाँ इंसान के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं और अल्लाह मियाँ इस हवाले से फरमाते हैं कि आम तौर पर इंसानी तबीयत ऐसी है कि वो जो ये वाली ज़िंदगी है उसको प्रेफ़र कर लेता है और जो मरने के बाद की ज़िंदगी है उसके हवाले से वो भूल जाता है। तो अक़ीदा आखिरत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर अहमियत इसलिए हासिल है और कुरान पाक का एक बहुत बड़ा एरिया इस जगह को फ़ोकस करता है, इस अक़ीदों को फ़ोकस करता है कि जो ज़िंदगी ये दुनिया की है इसके बाद हमने एक तवील ज़िंदगी गुज़ारनी है और उसमें सबसे पहले ये है कि दोबारा जी उठकर एक नई ज़िंदगी के साथ अपने रब के हुज़ूर सामना करना है, अपने रब के हुज़ूर जाना है और वहाँ से अपने आप को पास करवाने के बाद एक अबदुल आबाद ज़िंदगी जो है और उसके सारे के सारे मज़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ अल्लाह मियाँ ने वो सारी की सारी वो जन्नत जो है वो हमारे लिए सजा रखी होगी। तो दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी और इनका आपस का क्या रिलेशन है, हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, इसके हवाले से बस एक मुख्तसर सी बात मैं ये करना चाहूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि दुनिया और आखिरत के हवाले से, इन दोनों ज़िंदगियों के हवाले से अगर मिसाल दी जाए तो वो ये है कि ये जो आखिरत की ज़िंदगी है ये हमेशा रहने वाली है, ना ख़त्म होने वाली है। वो इसकी मिसाल इस तरह देते हैं कि अगर ये पूरी जो ये पूरा जहां है ना, ज़मीन से आसमान तक, तो उसको राई के दानों से भर दिया जाए और 1000 साल बाद एक परिंदा आए और इसमें से एक दाना उठाए,
تو عقلی طور پر یہ ممکن ہے کہ وہ دانے کبھی نہ کبھی ختم ہوں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ میاں اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں یہاں کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرنا چاہیے جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے اس حوالے سے۔ اچھا مجھے بتائیے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں کن کن مثالوں کا ذکر کیا ہے؟ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا کن مراحل سے گزرے گا؟ اللہ میاں نے، جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن پاک کا ایک بڑا جو ایریا ہے وہ اسی حقیقت کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب لوگوں کا ہمیشہ اعتراض رہا کہ یہ کیا کہ بھائی جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، یعنی مٹی میں مٹی بن جائیں گے، تو اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ یہ سوال اٹھایا کرتے تھے، جی تو یہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں، جدید ذہنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ میاں نے اس میں فرمایا کہ یہ میرے لیے جس طرح تمہیں پیدا کیا، تو جب تم کچھ نہیں تھے تو وہاں سے آپ کو دنیا یا بلکہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی بنایا، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تو جب انسان کو اللہ میاں مار دیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ نے بے شمار عقلی مثالوں سے یہ بات واضح کی ہے۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ زمین میں دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہریالی دیکھتے ہیں، شادابی دیکھتے ہیں، درختوں کے اندر دیکھتے ہیں بہار کا موسم، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہی شادابی، یہی درختوں کے جو اس میں رنگینیاں ہوتی ہیں، یہ کرتے کرتے خزاں طاری ہوتا ہے، اور سارا کا سارا ایسا لگتا ہے کہ جب ان سے زندگی روٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ جب دوبارہ ہم ان میں سے پھر دوبارہ ہریالی لاتے ہیں، سرسبز لاتے ہیں، تو جس طرح ہمارے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے، تو اسی طرح آپ لوگوں کو مٹی کے ساتھ ملا کے دوبارہ آپ کو کھڑا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور مراحل سمپل مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جب کہتے ہیں کسی کام کے حوالے سے کہ یہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ مرنے کے بعد جب ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، جب یعنی ملک جو موت ہے اس کو بھی موت آ جائے گی، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کریں گی قیامت کے لیے، جب سب کچھ تلچھٹ ہو جائے گا، جب سارا کا سارا ملیا میٹ ہو جائے گا، تو پھر اللہ میاں کی ایک عدالت لگے گی، اور اس میں اللہ ایک حکم ہوگا کہ دوبارہ جتنی بھی حیات ہے، زندگی ہے، جن جن چیزوں کے اندر جان تھی، تو ان کو اللہ میاں دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب کا ایک لمبا مرحلہ شروع ہوگا، جو ایک مومن کے لیے تو پل بھر کی گھڑی ہوگی، لیکن ایک کافر کے لیے وہ بھی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، اور یوم البعث کے بارے میں قرآن میں کیا وضاحت کی گئی ہے؟ آخرت کے حوالے سے قرآن کریم جو انکار کرنے والے ہیں ان کو کافر کے نام سے اللہ نے یاد فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو عقائد اسلام ہیں ان کے جو انکار کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے آخرت پر ایمان، تو اس کا جو انکار کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے وجود کا، یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو صفت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کا بنیادی طور پر انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی طرف اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اگر اللہ کا وجود انسان مانتا ہے تو پھر اس کو لازمی طور پر آخرت پر بھی ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ اللہ ہی نے انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ کے طور پر بھیجا ہے کہ وہ نہ دیکھی ہوئی چیزیں جو اس پر ایمان لائے، ان میں آخرت بھی شامل ہے، اور پھر اس ٹیسٹ میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرے کہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور پھر میرے پاس آئے۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے یوم البعث کے حوالے سے کہ جو مجھ نہ دیکھے ہوئے بھی مجھ پر ایمان لائے گا، لیکن مجھے محسوس کر کے ایمان لائے گا۔ کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، آنکھ، کان، گلا۔ اس میں اگر سائنٹیفک بیس پہ ان کی اسٹڈی کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور یہ جو پرفیکٹ سسٹم ہے، مثلا ہم ابھی بیٹھے ہیں تو اس کے لیے ایک تیاری ہوئی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کمرہ ہے آٹومیٹکلی بن گیا، اسی کے ساتھ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں، اکوپمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی وہ یہاں آ کر پلیس ہو گئے، اور ہم نے آ کے یہاں بات چیت کرنا شروع کر
دی. بالکل اسی طریقے سے قرآنی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ یہ جو کائنات کے اندر ایک ایک چیز ہے، اللہ کی جو مائٹی کریشنز ہیں اس سے لے کر ایک ذرہ بھی ہے اور ایک جو ڈراپلٹ آف واٹر ہے اس کو بھی کوئی کریٹ کرنے والا ہے، اور جو کریٹ کرنے والا ہے وہی خدا ہے. اچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یقیناً یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کہہ دو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ نے ابتدا میں تخلیق کی، پھر وہی آخرت کی نئی پیدائش کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیے گا کہ دوبارہ پیدا کرنا سے کیا مراد ہے؟ زندہ کرنا الگ بات ہے اور دوبارہ پیدا کرنا الگ بات ہے، تو اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا. اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کے حوالے سے کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ تو ہی واز نتھنگ، تو وہاں سے وہ ایک اللہ کی سب سے اشرف مخلوقات کی شکل میں اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو جو ذات یہ کر سکتی ہے تو وہ ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے مراد یہی ہے کہ مر گیا، گل گیا، کھپ گیا، اس کے بعد اسی انسان کو اسی حواس کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پہلے پیدا ہوا، تو اسی شکل میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو لے آئیں گے. یہ بنیادی طور پر پیدا کرنے سے مراد یہاں یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری مخلوق بنا کے پیدا کرنا، یعنی اسی کو ہی اللہ نے دوبارہ زندگی بخشی ہے. اور یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے بنیادی طور پر، ہمارے کاغذاتوں میں وہ مر جاتا ہے، لیکن وہ ایک دوسری زندگی کے سٹارٹ کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو بنیادی طور پر انسان ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں منتقل ہو جاتا ہے، جہاں بھی ان سینس ہیں اس کی لائف کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہے. اور جو انسان کا یہ جو ڈھانچہ ہے، جو اور اسی طرح جو روح ہے، اس کا آپس میں ایک لیول پر کنیکشن موجود رہتا ہے عالم برزخ کے اندر بھی. اور پھر قیامت کے دن بہرحال ان دونوں کو دوبارہ ملا کر تو ایک نئی شکل میں ایک نئی زندگی دی جاتی ہے، جو کہ بنیادی طور پر جو پہلے لائف بیفور ڈیتھ ہے اس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے جو حساب کتاب کی بات کی ہے تو اس میں یہ بات بنیادی بیسک ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے ایک ایک سیکنڈ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوگی. اور وہ ڈیٹیل پہلے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی تھی کہ ایک ایک جو عمل کرے گا چھوٹے سے چھوٹا تو اللہ کے پاس اس کا حساب کتاب موجود ہے. پہلے اس پر یقین کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں یہ چیزیں بڑے واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں کہ انسان کی ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے. اگر ہم نہ بھی ریکارڈ کریں تب بھی یہ فضا میں ریکارڈڈ موجود ہے. تو اس لیے حساب کتاب جب سٹارٹ ہوگا تو اللہ اگرچہ وہ جانتا ہے ساری چیزیں، لیکن پھر بھی پروف کے طور پر اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا. پھر جو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں، جس سے ہم اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں ابھی بول رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں، آپ بول رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، اس زبان کو اس ٹائم تالا لگ جائے گا. پھر ہر جو عضو ہے ہمارا، جس طرح پارٹ آف باڈی ہے، جو ہماری زبان جو ہمارا پارٹ آف باڈی ہے، تو اسی طریقے سے ہر پارٹ آف باڈی جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ ایک زبان بن جائے گا. تو جس نے جو عمل کیا ہوگا، ہاتھ نے کیا ہوگا وہ بولے گا. زبان کے علاوہ اگر آنکھوں نے کیا ہوگا وہ بولیں گی، ناک نے کیا ہوگا وہ بولے گا. تو ہماری باڈی کے آرگنز وہ خود ہمارے اگینسٹ ہماری گواہی دینا شروع کر دیں گے. تو انسان کے پاس بچے گا نہیں عذر کے لیے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا. اس کے پاس صرف ایک ہی بات ہوگی کہ میں نے کیا، غلط کیا، کسی طرح میری معافی ہو جائے، بس. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ قیامت کے دن زندہ کیے جانے کے عقیدے کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ جو عقیدہ آخرت ہے، اس کا ہماری زندگی یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر یقین، یہ ہماری جو مرنے سے پہلے کی زندگی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نیشنز کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، نیشنل لیول پہ بھی ہیں. اسی طرح ایک جو آدمی
सोसाइटी के अंदर भी हैं, घर के अंदर भी हैं, और एट इंडिविजुअल लेवल पे भी ये चीज़ है कि वो इंसान, वो माशरा, वो अक़वाम कामयाब होती हैं जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जिनके अंदर होता ऐसे है ही कि अगर अच्छा करोगे तो उसका रिवार्ड मिलेगा, अगर गलत करोगे तो उसके हवाले से फिर यू हैव टू फेस द म्यूजिक, कि उसके हवाले से आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से इंसानी ज़िंदगी अगर इन बुनियादों पर इस्तेवार हो कि मैंने अपने एक एक अमल का आखिरत में जवाब देना है, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली फिर वो अच्छा बनना शुरू हो जाता है। क्यों? एक ये है कि मसलन एक इंसान गलत काम करता है और उसको ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपने पूरे पोटेंशियल के साथ मुझे मॉनिटर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, वो नहीं करेगा बड़ी बड़ी गलतियां कि जिसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। तो एक और सुप्रीम जो अल्लाह अलमाइटी है, तो वो तो देख ही रही है। तो अगर ये एहसास हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए, मजबूत हो जाए कि एक एक बात का मैंने कल जाके अल्लाह मियाँ के सामने हर हाल में हिसाब देना है, तो फिर इंसान तोल तोल के बोलेगा, तोल तोल के अमल करेगा। वरना जो जैसा हमारा हाल है कि हम करते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। तो इस की बुनियादी वजह यही है कि हम आखिरत को भूल गए हैं। आखिर में आप हमें क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो ज़िंदगी है आर्जी है, और इसके मुकाबले में जो आखिरत की ज़िंदगी है वो हमेशा की है। आखिरत की ज़िंदगी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हिट लिस्ट में रख कर अगर हम ये दुनियावी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम दुनिया को पहली तरजीह देकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ना हमारी दुनिया किसी काम की रहेगी, ना आखिरत किसी काम की रहेगी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र। हमने बात की इस ईमान अफरोज़ हकीकत पर कि अल्लाह ताला हर इंसान को क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करेगा और इसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कह दो इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया और वो हर मखलूक का पूरा इल्म रखता है। ये क़ीदा हमें याद दिलाता है कि हर अमल का हिसाब लिया जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी को इसी बुनियाद पर गुजारेंगे। हमें एक दिन अपने रब के हजूर पेश होना है। अपनी मेज़बान अरूज फ़खर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।